Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madani Memorial presents excerpt from lecture series by Mufti Muhammad Saeed Khan Sahib. پھر فرمایا کہ اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے. مدہ جو ہے مد جیسے کرتے ہیں قرات کتابوں میں مد کا آتا ہے. جیسے آپ کبھی پڑھتے ہیں قرآن کریم تو اس میں شد اور مد کے الفاظ آتے ہیں. شد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو مرتبہ کر دیا گیا، یعنی ہونا تو دو چاہیے تھے لیکن اسے دو کو ایک جگہ کر دیا. مثلا دال لین ہے تو دال لام جو ہے کہ دو مرتبہ ہو جاتا، لیکن وہ لام ایک ہی مرتبہ لکھ کے اس پہ شد ڈال دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پر پڑھنا چاہیے، جیسے کہ بڑھا کر موٹا کر کے پڑھتے ہیں ایسے پڑھنا چاہیے. اور یہ مدات جو ہیں ایسا یہ قرات کا مسئلہ اس موقع کا مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ اب ذہن میں آ گیا تو آپ کے سامنے رکھیں. اللہ ہی جانتا ہے پھر ان چیزوں کا موقع کب ملے نہ ملے. مد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مد وہ ہوتی ہے جو قاری پڑھتے ہیں، اور قاری جو کچھ قرات کے مطابق اصول کے مطابق بتاتے ہیں بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں لفظ اللہ ہے تو اللہ کو پر پڑھنا ہے، اور اللہ کو مد کے ساتھ پڑھنا اللہ اکبر یا اللہ اعلیٰ. یہ جو اللہ پڑھتے ہیں نا اسے کھینچتے ہیں. قاری کہتے ہیں کہ یہ 6 مد کے برابر جائز، کچھ کہتے ہیں 3 مد کے برابر جائز ہے. جتنا بھی جائز ہو یاد رکھنا چاہیے یہ قرات کا مسئلہ ہے. قرات میں جائز ہے، نماز کا مسئلہ یہ نہیں، آذان کا مسئلہ یہ نہیں. نماز اور آذان جو ہیں یہ منقول چلی آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نسل در نسل ہوتی چلی آئی نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ اکبر کو پڑھا ویسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پڑھا، صحابہ رضی اللہ عنہ سے تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا، چلتے چلتے یہ نقل ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اس میں قاعدے کا دخل نہیں، کوئی آدمی اس پہ قاعدہ نہیں بنا سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح سے یہ چیزیں نقل کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کا آخری حصہ جو تھا ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہ نقل کیے. اب بھی اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے مثلا وہ پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو جو میم کو کھینچتا ہے یہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. اگر نماز کی تکبیرات میں یا آذان میں آپ نے اللہ کو کھینچ کر پڑھا ہوتا مد کے ساتھ تو ضرور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نقل کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لفظ کو مد کے ساتھ کھینچ کے پڑھا کرتے تھے. کہیں پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں، کہیں بھی نہیں. یہ نقل کر سکتے ہیں کہ ہر آیت کیسے پڑھی جاتی تھی، وہ یہ بھی نقل کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پر پہنچ کے بہت سے ائمہ امام جو نماز پڑھاتے ہیں وقفہ کر لیتے نا پہلے، یہاں پہنچ کے پہلے وقفہ کر لیتے ہیں، پھر مالک یوم الدین یا کا نام یا کا نستعین پھر وقفہ کر لیا یا جہاں بھی کر لیا. ایسے نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ پڑھتے تھے، ہر آیت پر رکتے تھے، اور ان کی یہ ساری چیزیں لوگ نقل کرتے ہیں. یہ روایت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ ترمذی میں نقل کرتی ہیں. اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حال تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہی تھی نا، اس میں بس اتنا تغیر کرا لیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ قبر شریف کے بعد جو باقی حصہ رہ جاتا تھا حجرے کا وہاں دیوار لگوا دی تھی درمیان کہ قبر دیکھنے بہت سے لوگ آ جاتے تھے جو محرم نہیں ہوتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتی تھی اور کوئی بھی شریف خاتون نہیں چاہتی کہ گھر میں کسی کبھی داخلہ ہو، تو انہوں نے ایک دیوار کھنچوا دی تھی، باقی وہ دوسری طرف کو رہتی تھی، عبادت کرتی رہتی تھی. لیکن مسجد نبوی میں صحابہ رضی اللہ عنہ آتے تھے
اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا مستقل ایک روب بھی تھا، ذرا سی کوئی بات دیکھتی تھی تو اندر سے ڈانٹ بھی پڑ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بیٹھ کے قبر مبارک کے ساتھ ہی حدیثیں سنانے لگے، یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی بات کی، تو جب وہ پوری کر چکے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو ہریرہ سے جا کے کہو باتیں تو تم نے ساری سچ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی جلدی تھوڑی بولتے تھے ایسے تم بولے ہو، وہ تو ایسے آہستہ آہستہ بولتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا کہ فکرے میں کتنے لفظ بولے تو گر لیتا۔ یہ کب سے تم نے شروع کر دی اتنی تیز تیز بولنا؟ ایک اور صاحب آگے مسجد میں آ کے بات انہوں نے شروع کیا، تقریر کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے کہو کہ یہ جو تقریریں کرتے ہیں نا مسجد میں، یہ ہمارا خیال رکھا کریں کہ اس وقت میرا سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اور اس کی تقریروں کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ باز آ جائے ورنہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین سے کہوں گی اس سے سزا دے۔ تو لوگ ڈر گئے، ایسے ہوتا تھا، بہت جگہ پہ آتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے تھے وہ کہیں بھی نقل نہیں کرتے کہ آپ نماز میں اور آذان میں بھی اللہ کے لفظ کو کھینچتے تھے، کچھ بھی نہیں، سادہ سادہ نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر امام نماز میں کوئی ایسی تکبیر کہے جس سے مقتدیوں کو اشارہ ملتا ہو تو یہ مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ پھر عرض کرتے ہیں، فقہا کہتے ہیں امام نماز میں تکبیر کے ذریعے کوئی پیغام لوگوں کو دینا چاہیے اور لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ پیغام ہے تو یہ مکروہ ہے۔ وہ اللہ کے لیے لوگوں کو پیغام دینے کے لیے تھوڑے ہی ہے، نماز اللہ کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے اور ان کی والدہ جو تھی وہ بڑی صاحب کشف تھی۔ قصہ منقول ہے، حوالہ تو یہاں ہو گئی۔ قصہ وہ یوں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کی والدہ بڑی اللہ والی تھی، جن کے اولادیں اتنے بڑے بڑے امام بنی، واپس کچھ تو ہوں گئی۔ تو ان کے سامنے کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹے دونوں ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کیا، اتنے بڑے علماء ہیں، تو کہنے لگی چھوڑو فضول باتوں کو، نماز تک تو پڑھنی نہیں آتی اور تم لوگ اتنی تعریف کرتے ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے اور بھائی گھر آیا تو کسی نے کہا کہ آج والدہ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ تم اتنی میرے بیٹوں کی تعریف کرتی ہو اور اس سے تو نماز تک پڑھنی نہیں آتی۔ تو وہ عورت یا جن سے بھی شکایت کی تھی وہ بھی تھی، اس نے کہا یہ آپ کے بیٹے آ گئے تو آپ کہہ رہی کہ نماز نہیں پڑھانی آتی، پوری دنیا خوش ہے نماز میں کی، تو کہنے لگیں کہ یہ جو نماز پڑھا رہا تھا اس سے پوچھو کہ یہ کس کس بازار کی آج چل کر رہا تھا نماز میں، اور پچھلا جو نماز پڑھ رہا تھا دوسرا امام غزالی کے اندر لکھا، کہنے لگے یہ تو خون میں ڈوبا ہوا۔ تو دونوں بھائی چپ ہو گئے۔ کسی اور کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا والدہ سچ کہتی ہیں، ساری نماز میں آج یہ ریٹ مارکیٹ میں اوپر نیچے ہو رہے تھے تو میں ساری نماز میں مارکیٹ میں گھومتا رہا کہ کیا چیز خریدوں اور کیا چیز بیچوں، تو ماں کو گھر پتہ چل گیا، کشف ہو گیا۔ اور امام غزالی سے پوچھا آپ، تو کہنے لگے میں عورتوں کو جو ایام ہیں ان کے مسائل میں کچھ پڑھ رہا تھا تو نماز میں وہی مسائل سوچتا رہا۔ ماں نے سچ کہا کہ اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بازاروں میں پھرتا رہا اور ایک خون میں ڈوبا۔ تو نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی ہے کہ اشارے کریں۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ امام نماز میں کوئی ایسی حرکت کرے جس سے مقتدیوں کو اشارہ پہنچتا اور مقتدی سمجھتے ہوئے مکروہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی غور کریں، دوسری رکعت میں اٹھنے کے لیے اور چوتھی رکعت میں اٹھنے کے لیے پہلی رکعت کے جو سجدہ ہے آخری یہ، اور تیسری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے، جمعے میں پہلی رکعت کا آخری سجدہ، اسی طرح ظہر اثر وغیرہ میں، تو امام نے چونکہ اٹھنا ہوتا ہے نا، کھڑا ہونا تو لمبا کرتا ہے اللہ اکبر، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اٹھنا ہے، یہ مکروہ ہو گئی نماز۔ اس لیے اگر کوئی امام سادہ سا کہے اللہ اکبر اٹھ کے کھڑا ہو جائے دوسری رکعت کے لیے، سادہ سے کہے اللہ اکبر تیسری سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ امام صاحب نے لمبا کیوں نہیں کیا اللہ اکبر۔ وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں، اس لیے امامت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، لوگوں کو نماز پڑھانا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں۔
حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رحمت سب سے پہلے نماز پڑھانے والے پر نازل ہوتی ہے اور پھر دائیں طرف کو چل پڑتی ہے، اور اگر یہ خدا کی رحمت کی بجائے کوئی اور چیز نازل ہو گئی تو پھر امام ہی پہ نازل ہوگی. لوگوں کو کیا پتا ہے بیچاروں کو ان مسئلوں کا؟ امام کو ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھانی ہے. اس لیے نماز میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں بھی مد نہیں، آذان میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں بھی مد نہیں. اذان دیتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی جو اللہ کے لفظ کو کھینچنا ہے یہ کہیں سادہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس سیدھی سی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر اس میں مد ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہ ضرور اس کا تذکرہ کرتے. ضرور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا احتیاط کا پہلو تھا، اتنے محتاط تھے نماز میں کہ ایک قاری بیچارے کی جو شامت آئی اس کی آواز بہت اچھی تھی. لوگ جگہ جگہ سے نماز چھوڑ کے اس مسجد میں آنے لگے، بہت اچھا پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا اور فرمایا کہ مجھے پتا چلا آئندہ خبردار جس طرح لوگوں کو کھینچنے کی کوشش ہوئی میں تمہیں بالکل منع کر دوں گا نماز پڑھانے سے. لوگوں نے عرض کیا حضرت اس کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس کا شاید قصور نہ ہو، لیکن مدینہ منورہ میں لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھو، بڑی اچھی نماز پڑھاتا ہے، اور دوسروں کی نماز کو حقیر جانا جائے گا، حالانکہ جب سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے تو سب کی برابر. ایسے محتاط لوگ تھے. تو اس لیے یہ مد اس کو کرنے کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے. اس لیے اب نماز میں مثلاً مد کر لے. ایک آخری مثال اس کی دیں، نماز میں امام مد کر لے اور امام کہے اللہ اکبر، اور یہ جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے نا یہ فرض ہے. امام ذرا سی بے احتیاطی کر لے اور اللہ اکبر کہہ لے، ٹھیک. مقتدی جو پیچھے کھڑا ہے اس نے تو سادہ کا اللہ اکبر کہنا ہے نا، تو یہ جو اکبر کی رے امام پڑھ رہا ہے اس سے پہلے اگر مقتدی نے پوری کر لی تو اس کی نماز شروع ہو گئی ہے، اس کی نہیں شروع ہوئی. عقل کی بات ہے نا، اس کی نماز تو شروع ہو گئی، اس کی شروع نہیں ہوئی. وہ اپنے آپ کو اس کی رضا میں سمجھ رہا ہے، نتیجہ یہ کہ نہ فاتحہ پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ اس نے نماز پہلے شروع کی تھی تو پڑھو اپنی، تو کیا کرتے ہو. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقتدی کی نماز ہی نہیں ہوگی اور امام کی نماز ہو گئی. اس لیے حکم یہ ہے کہ امام کبھی بھی پہلا جو اللہ اکبر ہے نا نماز کا بالکل کھینچ کے نہ پڑھے، سادہ کہے اللہ اکبر. سب کے پیچھے جو بھی پڑھنے والے ہیں وہ اس کے بعد کہیں اس کے برابر کے نماز. اور دوسرا مقام نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میم جو ہے نا سلام کا میم، اس پہ نماز ہو جاتی ہے پوری. اب امام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام اتنی جلدی پھیرتے تھے کہ آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ حرمین شریفین میں گئے ہوں گے. گئے ہیں؟ کسی نے تو حج عمرہ کیا ہوگا. جنازہ بھی پڑھا ہے کسی نے. جنازے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر دوسری طرف نہیں ہوتا، دوسری طرف سلام نہیں ہوتا. آپ غور کیجیے گا، کبھی بھی جائیں تو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے چل پڑتے ہیں. ہم سب کے سب جنازے میں دوسرا سلام بھی پھیرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دوسرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں بھی اور عام نمازوں میں بھی اتنی جلدی کہہ دیتے تھے کہ پیچھے جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دوسرا سلام پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا. تو جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی نا جنازے کی، وہ کہتے ہیں دوسرا سلام نہیں، جنازے میں ایک ہی سلام ہوتا ہے. اور جنہوں نے آگے پڑھی تھی وہ کہتے ہیں 2 سلام ہوتے ہیں. اس لیے حنفی فقہا نے 2 سلام لے لیے اور حنبلی فقہا نے کہا بس 1 سلام کافی ہے. وہاں آپ دیکھیے کبھی پہلی صف میں جنازہ پڑھے تو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اللہ اکبر کر کے اپنی نماز شروع کر دیتا ہے. یہی ہوتا ہے وہاں. تو اس لیے اب سلام پھیرنے میں اگر امام نے السلام علیکم پہلا سلام پھیرا اور السلام علیکم اس سے لمبا کھینچا، اور یہ جو سلام کی نیند یا نماز پوری ہوتی ہے مقتدی نے پہلے کہہ دیا السلام، اس نے کیا لمبا السلام علیکم کہنا نا، یہ السلام جو ہی اس نے کہا اس کی نماز ٹوٹ گئی اور ابھی امام کی نماز پوری نماز ہی نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھے گا. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن بہت سیکھنے کی چیزیں. اللہ کا دین ایسے نہیں ہے جو کوئی قانون ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مسئلہ وہ ہے جو لوگوں کی سمجھ اپنی عقل میں آ گیا. حیران ہوتے ہیں ہم بھی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے جو سمجھ میں آیا بس وہ شریعت کا مسئلہ بن گیا.